بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم دوستو، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے قادیانی نما ملحدین ہیں، زنادقہ ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یہ دیسی لبرلز ہیں، ان کو ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں اور ان کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اور تعارف کروانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں کچھ ملحدین پکڑے گئے ہیں اور وہ کچھ ایسے پیجز چلا رہے تھے کہ جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے اوپر کھلے عام سب و شتم کرتے پکڑے گئے، اور ہزاروں قسم کی ویڈیوز اور پوسٹنگ وہ تیار کر کے ان لوگوں نے اپلوڈ کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے سینکڑوں پیجز اور گروپس اور یوٹیوب کے اوپر ایسے کئی چینلز ہیں جو ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ پکڑے گئے تو شور یہ پڑ گیا کہ آیا یہ واقعی انہوں نے یہ کام کیا تھا یا کسی اور نے کیا ہے، تو وہ پھر کئی دوستوں نے ثبوت مانگنے شروع کر دیے کہ ہمیں تو ثبوت تو کوئی ہے نہیں، کس نے کیا کیا۔ تو ہم نے یہ والا سلسلہ جو ابھی شروع کیا ہے اسی تناظر میں شروع کیا ہے تاکہ ایک مرتبہ یہ ثبوت کے طور پر یہ ساری چیزیں منظر عام پہ آ جائیں اور کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔ اس سے قبل دوستو ہم آپ کو دو شخصیات کا تعارف کروا چکے ہیں جن میں سے اسلام کے نظریات اور عقائد کے اوپر جن لوگوں نے ٹھیس پہنچائی اور اسلام کو غلط رنگ میں پیش کیا انہوں نے اپنے طور پر، ان کو ہم نے یہاں متعارف کروایا۔ اور یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے کہ اسلامی تعلیمات کو جو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں، کبھی وہ عیسائی بن کر، کبھی یہودی بن کر، کبھی ہندو بن کر، کبھی وہ جناب قادیانی بن کر، اس طریقے سے وہ کچھ اور بن کر اسلام کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ابھی تو یہ معاملات ہو گئے ہیں کہ وہ اسلام کے رنگ میں آ کر داڑھی بھی رکھتے ہیں، پگڑی بھی باندھتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پہ آ کر وہ پھر اسلام کے مخالف اور اسلام کے جو میجر اشیاء ہیں ان کو زد و کوب کرتے ہیں اور سب و شتم کرتے ہیں۔ اس قسم کے معاملات سوشل میڈیا پہ کثیر ہیں، ایک دو نہیں ہیں۔ ہم نے جب پہلی دو اپنی ویڈیوز لانچ کی ہیں تو اس کے اوپر بہت مثبت نتائج بھی برآمد ہوئے اور کچھ اس قسم کے کمنٹس بھی آئے کہ نہیں، آپ کو غور و خوض کر لینا چاہیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہر ایک نے اپنی، ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے جنہوں نے یہ کمنٹ کیے یا جن کی یہ سوچ ہے۔ تو ایسے دوستوں کو میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارومدار نیتوں کے اوپر ہے۔ آپ کی نیت حسن ہے، آپ کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی ان لوگوں کے دوست جن کو ہم بے نقاب کر رہے ہیں، ان لوگوں کے وہ دوست ہوتے ہیں جن کو ہم بے نقاب کر رہے ہیں، وہ اس قسم کی بھی باتیں آ کے کرتے ہیں تاکہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے اپنے مقصد سے ہٹ جائے اور اس کی توجہ کسی اور جانب چلی جائے۔ کبھی وہ ڈرائیں گے، دمکائیں گے، کبھی کسی زاویے سے، کبھی کسی زاویے سے۔ یہ طریقہ کاروائی ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ عمومی طور پر۔ تو یہاں ہم نے دو بندوں کو پیش کیا ہے اور ان کے حامی لوگوں نے بھی بہت زیادہ کمنٹ کیے اور بہت زیادہ، اور ان میں قادیانی حضرات بہت زیادہ شامل ہیں، اور انہوں نے اپنے تئیں وہ گالیاں بھی دی اور جو کچھ بھی۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ اور فکر ہے، جو چاہے جو مرضی کرے۔ یہاں یہ تیسری قسط ہے، ایک تیسرے شخص کو ہم، تیسری شخصیت کو ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ اصل حقائق کیا ہیں، اصل معاملات کیا ہیں۔ اچھا، یہاں ایک میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی ہے، وہ بھی میں یہاں کوٹ کر دوں کہ
جو دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ پروموٹ کرتے ہیں، یہ لوگ جائیں گے ان کی آئی ڈیز پہ جائیں گے، ان کی ویڈیوز دیکھیں گے، ان کے پیجز پر جائیں گے، ان کی آئی ڈیز پر جائیں گے، وہ جو تعلیمات دے رہے ہیں ان کو دیکھیں گے، تو بالکل دیکھنا چاہیے. دیکھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ ضروری ہے. جب تک تحقیق نہیں ہوگی تو اس وقت تک کچھ نہیں بنے گا. تحقیق ہونی ضروری ہے. تحقیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ غیر تحقیق شدہ ہے تو کوئی بھی انکار کر دے گا، جس طریقے سے ابھی کیا گیا. سوشل میڈیا پہ بھی بہت شور مچا کے بھائی یہ ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا. ابھی ہم ایک شخص کو یہاں لے کر حاضر ہوئے ہیں. ان کا نام ہے جناب، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، احمد خان. یہ یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ ان کی ویڈیوز آپ کو ملیں. نمبر 1 پر ہم نے مرزا محمد علی صاحب کو پیش کیا تھا، اور یہ ان کا یہ جو چینل ہے احمد خان صاحب کا، اس کے یہ ایک کنارے پر بھی ان کی وہ چینلز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. یہ ان کے جو یار دوست ہیں ان کے یہ چینل آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے. ان کے نقطۂ نظر پر جو جناب برابر ہیں ان کو یہ جناب انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کو، اور اپنے ریلیٹڈ چینلز کے اندر شامل کیا ہوا ہے. آگے دیکھیں. اب یہ پہلی ویڈیو دیکھ لیں جناب، احمد خان صاحب ایڈیڈا ویڈیو 2. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ویڈیو جناب نئی فلم کو کیسے ڈاؤن لوڈ کریں، یہ فلموں کو ڈاؤن لوڈ کے طریقے بیان کر رہے ہیں جناب. یہ ہے جناب، اور ان صاحب کا کوئی طریقہ کاروائی اس طریقے کا ہے. کبھی یہ جناب داڑھی رکھ کے آتے ہیں، کبھی داڑھی مڑا کے آتے ہیں، کبھی پگڑی باندھ کے آتے ہیں، کبھی پگڑی اتار کے آتے ہیں، کبھی دیوبندی بن کے آتے ہیں، کبھی وابی بن کے آتے ہیں، کبھی شیعہ بن کے آتے ہیں، کبھی سیکسی چیزیں شیئر کرتے ہیں، عجیب و غریب. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے. میں نے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی، یہ اس لیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیں، یہ نیچے جاتے رہیں اور دیکھیے گا بیچ میں کیا کیا انہوں نے رکھا ہے. کبھی یہ دعوت اسلامی والا بن کے آتے ہیں، کبھی دیوبندی بن کے آتے ہیں، کبھی وابی بن کے آتے ہیں، کبھی شیعہ بن کے آتے ہیں، کبھی وہ کافر ہے، وہ کافر، وہ مشرک، وہ بدعتی. اور یہ ان لوگوں کا طریقہ کاروائی یہ ہے کہ بس ہم بھی سچے ہیں، بقایا سب جھوٹے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جناب انہوں نے جو شیئرنگ، یہ دیکھیں ذرا. اب اس کو میں پڑھوں گا نہیں، اس کو آپ خود ہی پڑھ لیں. اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹائٹل. اس کے علاوہ یہ نیچے ان کی ویڈیوز ہیں، یہ ساری نیچے جا رہی ہیں، نیچے جا رہے ہیں جناب. یہ دیکھیں، کبھی یہ پینٹ شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں صاحب. یہاں ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے زیادہ تر جو ان کا جناب بلغم ان کی نکلتی ہے وہ ساری کی ساری مسلک بریلویہ کے اوپر، اہل سنت کے اوپر یہ سب و شتم کرتے کہ سنی ایسے ہیں، سنی ایسے ہیں، وہ پیر بھی ایسے تو وہ پیر بھی ایسے تو وہ فلانا پیر بھی ایسے. انہوں نے یہ طریقہ کاروائی، ہر بندے کا اپنی طریقہ کاروائی ہوتا ہے. ان صاحب کا طریقہ کاروائی یہ ہے کہ فلاں پیر بھی ایسے. جیسے دعوت اسلامی کے اوپر بہت زیادہ چڑھائی کرتے ہیں. دعوت اسلامی سنیوں کی ایک عظیم تحریک ہے اور تبلیغ قرآن و سنت کی تحریک ہے، اور جناب وہ کسی کو چھیڑتے بھی نہیں ہیں، کسی کو وہ کچھ نہیں کہتے. لیکن ان صاحب کو بہت زیادہ غالباً درد ہوتا ہے، پیٹ میں کچھ معاملات ہیں، تو دعوت اسلامی کے اوپر بہت زیادہ چڑھائی کرتے ہیں. اسی کے علاوہ فلاں پیر بھی دیکھو ایسے کرتا ہے تو فلاں پیر بھی ایسے کرتا ہے. پیر کوئی میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ پیر ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. یہ جو پیر بنے ہیں آج کل، ڈبے پیر، بہت زیادہ پیر بنے ہیں. جس طریقے سے آپ نے داڑھی رکھی ہے ایسے داڑھی کوئی اور بھی رکھ لے گا بھائی. جیسے آپ ایک ادھر سوشل میڈیا پہ منہ اٹھا کے جو مرضی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جو مرضی کرے. یہاں کون کسی کو روکنے والا ہے؟ یا تو بڑے بڑے بچیوں کو نکالنے والے پیر بھی ہیں، شرابیں پینے والے، چرسیں پینے والے، ڈکیتیاں کرنے والے، اور پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے معاملات ہے. کون کس کو پوچھنے والا ہے؟ یہاں آپ سوشل میڈیا پہ آ کے ویڈیوز بنا کے اور جس کو جو مرضی، کبھی دعوت اسلامی والا، کبھی جناب دیوبندی بن کے، کبھی آپ وہابی بن کے، وہ شیعہ بن کے. وہ بھائی کوئی ایک اپنی راہ تو متعین کر لو. پہلے کوئی اپنی ایک راہ تو متعین کر لے. یہاں ایک ان کی ویڈیو میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں جی، یہ پگڑی باندھ کے آ گئے ہیں، سبز پگڑی. اب
اس قسم کے لوگ کو دکھا کر لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو دعوت اسلامی والے اس طریقے سے کر رہے ہیں. بھائی ایک دعوت اسلام ہر پگڑی تو یہ ملتی ہے دکانوں سے, آپ کپڑا ملتا ہے, آپ جتنا مرضی کپڑا لے کے ایک پگڑی بنا لیں, سفید کپڑے بھی ملتے ہیں, تو جو سفید کپڑے پہن کے اور سبز پگ باندھ کے آ جائے تو وہ دعوت اسلامی والا ہر ایسے لباس میں ملبوس دعوت اسلامی والا نہیں ہو سکتا. ان کے سنیں جی کیا کہتے ہیں جی, تھوڑی سی میں ویڈیو سناتا ہوں. یہ کیونکہ لمبی لمبی ویڈیوز ہیں ان کی, گھنٹے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی ہوتی ہیں, لیکن بہرحال ہم تھوڑا سا سناتے ہیں تاکہ یہ ہمارے اس ویڈیو کے اندر ریکارڈ میں آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے میرے مسلمان بھائی اور بہنوں, ایک دل دکھا دینے والا, انسانی جذبات کو مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے والا واقعات جس پر میں اپنی یہ دوسری کلپ بنانے جا رہا ہوں, جو پیش آیا چند دن پہلے ہمارے ایک مسلمان سنی دیوبندی بھائی کے ساتھ, جن کا نام ہے جنید جمشید. اس واقعے پر ایک سرسری نظر جی میں یہاں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے وہ جنید جمشید صاحب کا جو معاملہ ہوا تھا پچھلے دنوں, اس کے اوپر انہوں نے ایک دو ویڈیو بنائی اور کہا کہ بہت ظلم و ستم ہوا ہے, اچھا نہیں ہوا. تو بہرحال یہاں دیکھیں یہ دیوبندی بن رہے ہیں, ہمارے سنی دیوبندی بھائی کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا ہے, اب یہاں پہ یہ دیوبندی بن رہے ہیں, پگڑی اوپر سبز بندی ہے, دعوت اسلامی والا لوگوں کو دکھا رہے ہیں. تو یہ ایک رنگیلا ٹائپ اس قسم کے لوگ اکثر ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے بچائے, اور ان لوگوں کو کوئی اپنا علاج کروانا چاہیے. اور خاص کر کے یہ محمد علی صاحب اور احمد علی, محمد علی مرزا اور احمد علی, یہ ان کی اور بھی کمیونٹی, دو چار بندے اور بھی سوشل میڈیا پہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو ان کے وہ سرکردہ جو ہیں وہ محمد علی صاحب ہیں, مرزا محمد علی صاحب. تو ان کا اپنا کوئی دین مذہب نہیں ہے, تو ان کے ماننے والوں کا بھی کوئی دین مذہب نہیں. سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کا اپنے کون مسلک, ان کا مسلک کیا ہے, مذہب کیا ہے, فرقہ کیا ہے کیا یہ. تو ان کی ویڈیوز جو ہے نا اکثر ملتی رہتی ہیں. دوستوں نے کہا تھا کہ ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں, تو یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, مزید ہم آپ کو بیان کریں گے. فیس بک پہ ہم نے تلاش کیا ہے, ان کا کوئی ایسا مواد ملا نہیں ہے. یوٹیوب پہ بہت زیادہ ویڈیوز ہیں ان کی. تو اس قسم کے اور بھی کافی لوگ ہیں. انشاءاللہ فردن ہم ہر ایک کو پیش کرتے ہیں. کوشش کریں گے کہ ہم اور بھی اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو تلاش کریں. اگر آپ کی نظر میں بھی کوئی ایسے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں بتائیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان کے اوپر بھی ریسرچ کر کے پھر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.